شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب الاول میں چونٹیوں کو یہ چیز کھلاؤ، آپ کی زندگی کا نصیب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا۔ چھوٹی سی چونٹیوں کی دعا آپ کا پہاڑ سے بڑا مقصد پورا کروا دیں گی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس جہان فانی میں بہت سی مخلوقات پیدا کی، چرند پرند، انسان، حیوان، جانور، کیڑے مکوڑے اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی مخلوقات بھی پیدا کیں جن کے بارے میں انسان مکمل طور پر جانچ نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق انسان سمیت محو عبادت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سے جہان بنائے، اسی طرح ان جہانوں میں بہت سی مخلوقات بھی پیدا کیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور، حیوان، حشریات وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات کے لیے رزق کا انتظام بھی خود ہی فرمایا، لیکن انسان اپنے رزق کے لیے ہر وقت پریشان رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات رزق کے لیے پریشان نہیں رہتی۔ ان کا اللہ پر توکل اور اعتماد انسانوں کی نسبت کامل ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے رزق کا ذخیرہ نہیں کرتی اور نہ ہی رزق کے لیے پریشان ہوتی ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال پرندوں کی سی ہے کہ جو صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا بہتر انتظام کرتا ہے اور ان کے نصیب کا دانہ پانی ان تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کرتے ہیں، ان کو صبح سویرے دانہ پانی ڈال کر اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کے لیے رزق کا انتظام کرتے ہیں تو وہ مخلوق جب رزق کھا لیتی ہے تو وہ اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا رزق بھی وسیع کر دیا جاتا ہے اور اس کی تمام پریشانیاں، اس کے رزق کی تنگی اور اس کی دیگر تمام رکاوٹیں دور کر دی جاتی ہیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی اسی رزق کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی چھوٹی سی مخلوق چونٹیوں کے بارے میں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف موسم، مختلف مہینے اور مختلف دنوں اور اوقات کے ساتھ انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چند مہینوں اور چند دنوں کو چند مہینوں اور چند دنوں پر فوقیت دی ہے۔ اسی کے حوالے سے ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے شفیق بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے بہت انسیت اور محبت رکھی اور ان کے ساتھ بہت نرم دلی اور رحم کا معاملہ فرمایا۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں چونٹیوں کے رزق کا انتظام کرنے کے حوالے سے ہے کہ جس میں اگر چونٹیوں کو ہمارے اس وظیفے میں بتائی گئی چیز کھلا دی جائے اور جس ترتیب اور جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا، اس طرح اگر آپ اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس حقیر سی مخلوق کے رزق کا انتظام کرتے ہیں اور ان کو وہ چیز کھلا دیتے ہیں تو آپ کا نصیب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا، کیونکہ جب کسی کے لیے رزق کا انتظام کیا جائے اور وہ سیر ہو کر تناول فرما لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انسان کے لیے دعا کرتی ہیں، تو چونٹیوں کی دعا سے آپ کا پہاڑ سے بڑا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، کیونکہ جب چونٹیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انسان کے لیے دعا کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی وجہ سے اس انسان کے لیے رزق کا بہتر انتظام کر دے گا،
اس کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا، اس کی تمام نیک دلی جائز حاجات کو پورا فرما دے گا اور اس کے مستقبل میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، اگر چیونٹی کو وہ کھلا دی جائے، چیونٹیوں کے آگے ڈال دی جائے، تو وہ آپ کے لیے اتنی دعا کریں گی کہ زندگی کا نصیب کھل جائے گا، آپ کا مقدر سنبھل جائے گا۔ چھوٹی سی چیونٹی کی دعا آپ کا پہاڑ سے بڑا مقصد بھی پورا کروا دے گی۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور بہنوں، چیونٹیوں کی دعا میں بہت ہی اثر ہوتا ہے۔ آج میرے وہ تمام بھائی میری بہنیں یہ عمل ضرور کر لیں جو اپنی زندگی میں مایوس ہو چکے ہیں، جو اپنی زندگی میں قسمت کو لے کر پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں، محتاج ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، آج کا وہ یہ عمل ضرور کر لیں۔ چیونٹی کی دعا میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بارش کا پانی عطا فرما دیا۔ دوسرا، پرندوں کو، جانوروں کو دانہ ڈالنا صدقہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کی روایت رہی ہے کہ وہ پرندوں کو دانہ ڈالتے اور چیونٹیوں کی جو بل ہوتی ہے ان کے پاس دانہ وغیرہ ڈالتے تھے، کیونکہ ان کی دعا سے اللہ پاک مصیبتیں، پریشانیاں ختم کرتا ہے۔ جس گھر میں کوئی پرندہ یا جانور ہوتا ہے اس گھر میں آنے والی آفات، مصیبتیں، تکلیفیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کا پانی مانگنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے، اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی تھی کہ خدایا، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گی، ہم مر جائیں گی۔ وہ چیونٹی دعا مانگ رہی تھی تو جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی دعا سنی تو آپ نے لوگوں سے اعلان کیا کہ چلو کسی کی دعا سے تمہیں اللہ پاک پانی پلائیں گے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں، جانوروں، جنوں، انسان، ساری کی ساری مخلوق کی زبان کو جانتے تھے۔ اگر ہم چیونٹیوں کو یا پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں دعا کرتی ہیں اور بہت سی ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں ہم سے دور کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی بھی سنتا ہے اور اس مخلوق کی بھی سنتا ہے جس کو اللہ نے جاندار پیدا فرمایا ہے۔ تو اس لیے چیونٹیوں کو دانہ ڈالنا چاہیے، پرندوں کو دانہ ڈالنا چاہیے تاکہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں، کیونکہ ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہم انسان بہت ہی گنہگار ہیں، لیکن اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں کہ جو پاک ہیں، گناہوں سے بالکل بری ہیں، تو ان کی دعا سے اللہ پاک ہماری دعا قبول فرما لے گا، ہمارے مقصد کو پورا فرما دے گا، ہماری حاجت کو پورا فرما دے گا، اور جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں ہوں گی ان سب کو اللہ پاک دور فرما دے گا۔ دوستو، آج میں چیونٹیوں کے حوالے سے جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی آسان عمل ہے، اس کو آپ لوگوں نے روز کر لینا ہے۔ چیونٹیوں سے متعلق سورہ نمل کی آیت ہے 17-18، جس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور سلیمان علیہ السلام نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر، جس میں انسان، جن اور تمام جانور تھے، فوج بندی کیے ہوئے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ گزرے ایک وادی سے جو چیونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا، چیونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں نہ پیس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات سنی، وہ مسکرا دیے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ چیونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سے باتیں کرتی تھیں، اللہ نے آپ کو ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، جو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا ہے۔ چیونٹیوں کو عام طور پر ایک چھوٹی مخلوق سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ ان کا باریک بینی سے مطالعہ کریں تو چیونٹیوں میں اللہ پاک کی ایسی نشانیاں نظر آئیں گی کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ چیونٹیوں میں بھی اتنا نظم و ضبط ہو سکتا ہے۔ بل میں موجود ہر قسم کی چیونٹیوں کے ذمے کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو وہ احسن طریقے سے انجام دیتی ہیں، اور حکم عدولی، حکم نہ ماننا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر مزدور چیونٹیوں کے ذمے خوراک اکٹھی کرنا ہے تو یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کام سے جی چرائیں۔ اگر کسی چیونٹی کو کہیں پر خوراک کا ذخیرہ مل جائے تو لالچ میں آ کر صرف خود اسے نہیں کھائے گی بلکہ اپنی بستی کی باقی چیونٹیوں کو بھی مطلع کرے گی۔
ہم انسان ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے زبان اور اشاروں وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان اور اشارے ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، اور یہ طریقے انسان نے خود وضع کیے ہیں۔ ہر لفظ اور ہر اشارے کا الگ مطلب ہوتا ہے جسے ہم سمجھ سکتے ہیں، بلکہ اسی طرح چیونٹیاں بھی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے مختلف طریقوں کا استعمال کرتی ہیں، جیسے آوازیں، چھونا اور بو وغیرہ۔ چیونٹیاں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے زیادہ تر بو کا استعمال کرتی ہیں۔ اس بو کو فیرومون کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب چیونٹی خطرہ محسوس کرتی ہے تو وہ دوسری چیونٹی کو خبردار کرنے کے لیے خاص قسم کی بو خارج کرتی ہے، اس بو کو فیرومون کہتے ہیں۔ دوسری چیونٹیاں اس بو کو اینٹینے کی مدد سے محسوس کرتی ہیں، یعنی اس بو کا مطلب ہوتا ہے تیار ہو جاؤ اپنے دشمن کے حملہ کو ناکام بنانے کے لیے۔ اسی طرح جب کوئی چیونٹی کہیں پر خوراک کا ذخیرہ تلاش کرتی ہے تو وہ فوراً اپنی بل کی طرف جاتی ہے اور دوسری چیونٹیوں کو اطلاع دینے کے لیے ڈانس کرتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مجھے فلاں جگہ خوراک کا ذخیرہ ملا ہے، چلو میرے ساتھ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیونٹیاں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتی ہیں، اور ہر ایک کا خاص مطلب ہوتا ہے جسے چیونٹیاں سمجھ جاتی ہیں۔ آپ نے چیونٹیوں کو قطار میں چلتے تو دیکھا ہوگا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ہمارے ذہن میں یہ سوال تو ضرور آتا ہوگا کہ آخر یہ قطار میں ہی کیوں چلتی ہیں؟ اصل میں چیونٹی کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ جب کوئی چیونٹی کہیں پر خوراک کا ذخیرہ دریافت کرتی ہے تو وہ اپنے بل کی دوسری چیونٹیوں کے پاس جاتی ہے اور ان کو آگاہ کرنے کے لیے خاص قسم کا ڈانس کرتی ہے، یا وہ دوسری چیونٹیوں کے ساتھ اینٹینے ملاتی ہے۔ اب اس ڈانس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ دوسری چیونٹیاں سمجھ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ خوراک کا ذخیرہ ملا ہے، چلو میرے ساتھ۔ اس کے بعد اس کی نگرانی میں کچھ چیونٹیاں اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ یہ ایسے ممکن ہو پاتا ہے کہ قطار کی پہلی چیونٹی یعنی جس نے خوراک ڈھونڈی تھی وہ چلتی ہوئی اپنے پیٹ کو زمین پر رگڑتی ہے اور بو خارج کرتی ہے، جس کو باقی چیونٹیاں محسوس کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے جسے ہم ایک حقیر چیز سمجھتے ہیں، وہ بھی ایک نظم و ضبط کے تحت زندگی گزارتی ہیں۔ جس طرح انسان کے گھر میں بہت سے کمرے ہوتے ہیں، ہر کمرے کو الگ مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ کمرے سونے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ کمرے خوراک کو ذخیرہ کرنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ یہی نظام آپ کو چیونٹی میں دیکھنے کو ملے گا۔ چیونٹی کے بل کا اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو اس میں بھی مختلف کمرے دیکھنے کو ملیں گے۔ کچھ کمرے کھانا ذخیرہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ کمرے مزدور چیونٹیوں کے سونے کے لیے مختص ہوتے ہیں، کچھ کمرے نکھٹو چیونٹیوں کی آرام گاہ ہوتے ہیں، اور نوابزادی رانی چیونٹی کے لیے اسپیشل کمرہ ہوتا ہے۔ چیونٹی ایک عام معاشرتی مکوڑا ہے جو تقریباً دنیا کے ہر حصے میں پائی جاتی ہے۔ یہ حشرات الارض کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ بھیڑیں اور مکھیاں بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ چیونٹیاں تقریباً 1,10,00,000 یا 1,30,00,000 سال قبل بھیڑ نما اجداد سے تعلق رکھتی ہیں، اور آج ان کی 12,000 سے زائد اقسام موجود ہیں۔ ان کو ان کے سر پر لگے 2 اینٹیناز اور مخصوص جسمانی ساخت کی بدولت بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ چیونٹیاں انتہائی منظم بستیاں بناتی ہیں جو حجم اور رقبے کے لحاظ سے کافی بڑی اور لاکھوں پر بھی محیط ہو سکتی ہیں، جس میں بانجھ ماداؤں کو ضرورت کے مطابق ذمہ داریاں تفویض کی جاتی ہیں، جس میں نگرانی سے لے کر مزدور تک ہر طرح کے کام شامل ہیں۔ تولیدی صلاحیت رکھنے والے نر اور مادہ کی بھی الگ الگ گروہ بندی کی جاتی ہے۔ ان میں بعض اقسام کی چیونٹیاں اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہیں، ان کی بعض نسلیں خود سے 100 گنا زیادہ وزن اٹھانے کی سکت رکھتی ہیں۔ چیونٹیوں کا شمار دنیا کی مشقت کرنے والی مخلوقات میں ہوتا ہے۔ ان کی بعض نسلیں ایسی بھی موجود ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ زیادہ تر چیونٹیاں پانی میں 20 سے 24 گھنٹے تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ نیز کچھ چیونٹیاں ایسی بھی ہیں جن کو نئی نسل پیدا کرنے کے لیے نر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چیونٹیاں سونگھنے کے لیے اپنے اینٹینوں کا استعمال کرتی ہیں اور صفائی کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ چیونٹیوں کی کالونی ملکہ کے دم قدم سے ہی چلتی ہے اور ایک ملکہ کی عمر 30 سال تک طویل ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس مادہ ورکر چیونٹیاں 1 سے 3 سال تک زندہ رہتی ہیں، جبکہ نر چیونٹیوں کی عمر کچھ ہفتوں تک ہی ہوتی ہے۔ ان کی پسندیدہ خوراک میٹھا ہے، خاص کر شکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ایک چیونٹی نے نبیوں میں سے ایک نبی کو کاٹ لیا تو انہوں نے چیونٹیوں کے گھر کو جلا دینے کا حکم دیا اور وہ جلا دیا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اگر تمہیں کسی چیونٹی نے کاٹ لیا تھا تو ایک ہی کو مارتے، مگر تم نے ایسی امت مخلوق کو مار ڈالا جو ہماری تسبیح پاکی بیان کر رہی تھیں۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نبی کی شریعت میں کاٹنے والی چیونٹی کو جلانا جائز تھا، مگر اسلامی شریعت میں جلانا جائز نہیں ہے۔ فتح الباری میں ہے کہ یہ پیغمبر ایک بستی پر سے گزرے جس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل تباہ کر دیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار، اس بستی میں تو قصور بے قصور ہر طرح کے لوگ، لڑکے، بچے اور جانور سبھی تھے، تو نے سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر ایک درخت کے سائے میں اترے، وہاں انہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا۔ انہوں نے غصہ ہو کر چیونٹیوں کا سارا بل جلا دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے معروضہ کا جواب ادا کیا کہ تو نے کیوں باقی بے قصور چیونٹیوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹا تھا لیکن تم نے ایک ایسی خلقت کو جلا کر راکھ کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ بوقت ضرورت چیونٹیوں کو مارنا درست ہے جیسے اس پیغمبر نے کیا، لیکن یاد رہے کہ یہ عذاب آگ سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مخلوق کو آگ سے عذاب دینے کی احادیث میں ممانعت آئی ہے۔ یاد رہے کہ بلا وجہ چیونٹی کو مارنا ممنوع ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 جانداروں کو مارنے سے منع فرمایا ہے: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ ان جانداروں کے قتل کی ممانعت کی حکمت: چیونٹی کو مارنے سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے منع فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ چونکہ ہدہد نے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے روکا، اس لیے اس کا قتل ممنوع ہے۔ شہد کی مکھی قدرت الہی کا نمونہ ہے اور نیز شہد قابل شفا ہے، شاید اسی وجہ سے اسے مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ لٹورا ممولہ کو کہتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جس کا سر بڑا، پیٹ سفید اور پیٹھ سبز ہوتی ہے، چھوٹے پرندوں اور حشرات وغیرہ کا شکار کرتا ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب۔ تو آج کے اس عمل میں کسی قسم کا شک نہیں آپ کو ہونا چاہیے، بس یہ کر کے دیکھ لو، یقین مانو آپ کی زندگی، آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ چیونٹی جو ہوتی ہے، چیونٹیوں کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہوتی ہے کھانے کے لیے، وہ ہوتا ہے میٹھا۔ چینی بھی ہو سکتی ہے، اس میں مٹھائی بھی ہو سکتی ہے، جلیبی بھی ہو سکتی ہے اور شکر بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سب کچھ چینی سے بنتا ہے۔ آج آپ جتنی بھی میٹھی چیزیں دیکھ لیں ان سب میں چینی ہی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو چاول کا آٹا ہوتا ہے وہ چیونٹی کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چاول کا آٹا پڑا ہوا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑا ہوا تو آپ دوسرا گندم کا آٹا بھی لے سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے مٹھی بھر کر تھوڑا سا آٹا لینا ہے اور اس میں مٹھی بھر کر چینی ڈال دینی ہے۔ ایک پلیٹ لے لیں، اس میں مٹھی بھر کر آٹا ڈال دیں اور مٹھی بھر چینی ڈال دیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور پھر سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، اس کو آپ نے تصور میں لانا ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد وہ جو 2 چیزیں آپ نے پلیٹ میں لی تھیں، چاول کا آٹا ہو یا گندم کا آٹا، اور اس میں مٹھی بھر چینی مکس کر کے ان دونوں پر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے 3 مرتبہ اس آٹے اور چینی کے اوپر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اگر تو آپ کے گھر میں چیونٹیاں موجود ہیں، پہلے اپنے گھر میں چکر لگا لیں، کہیں نہ کہیں آپ کو چیونٹیاں ضرور نظر آ جائیں گی۔ چھت کے اوپر دیکھ لیں، اپنے صحن میں دیکھ لیں، اگر گھر میں پودے وغیرہ لگے ہیں تو وہاں پر دیکھ لیں، جہاں بھی آپ کو چیونٹیاں نظر آ جائیں
تو آپ نے وہ چینی اور آٹا جو مکس کیا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا ان کی بلوں کے پاس رکھ دینا ہے۔ اگر آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آتی تو آپ کہیں باہر چلے جائیں، درختوں کے نیچے جا کر دیکھ لیں، تھوڑا تھوڑا وہاں پر چینی اور آٹا مکس کیا ہوا آپ نے ڈالتے رہنا ہے۔ کوشش کریں کہ 4-5 جگہوں پر وہ آٹا اور چینی تھوڑا تھوڑا کر کے رکھنا ہے کہ جس نیت کے ساتھ آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا سارا قرض اتر جائے، اگر آپ مقروض ہیں، 1 روپیہ بھی پاس نہیں ہے اور چاہتے ہیں کہیں سے دولت کا انتظام ہو جائے اور آپ کا سارا قرض اتر جائے، یقین مانو اس عمل کی برکت سے سارے کا سارا قرض اتر جائے گا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی مراد ہے جو آج تک پوری نہیں ہو رہی، اس عمل کی مدد سے پوری ہو جائے گی، کیونکہ جب آپ اللہ کی مخلوق کو کھلائیں گے جو کہ گناہوں سے بری ہوتی ہے، آپ کے حق میں دعائیں مانگیں گی، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پرندوں اور جانوروں کو کھلانے سے اللہ کی وہ مخلوق آپ کے حق میں دعائیں مانگتی ہے۔ دوستو، میں چیونٹی کی ایک بات بتا دوں کہ انسان تو ہمت ہار جاتا ہے، وظیفہ پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، ہار جاتا ہے کہ میں نے دعا مانگ لی، تسبیح پڑھ لی، اللہ سے مانگ لیا، لیکن میری حاجت پوری نہیں ہوئی، میری مراد پوری نہیں ہوئی، وہ ہمت ہار جاتا ہے۔ چیونٹی ہمت نہیں ہارتی، اگر کہیں دیوار پر چڑھتے ہوئے دیکھ لیں تو جیسے ہی یہ نیچے گرتی ہے تو دوبارہ چڑھنا شروع کر دیتی ہے، اگر پھر نیچے گر جاتی ہے تو پھر دوبارہ چڑھنا شروع کر دیتی ہے، ہمت نہیں ہارتی، آخر کار وہ چڑھتے چڑھتے اور گرتے گرتے اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک انسان اگر ایک مرتبہ گر جاتا ہے تو دوبارہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا کہ بس میری زندگی کا یہی مقدر میں لکھا ہوا تھا، یہی میری قسمت تھی، یہی میرا نصیب تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ایک چیونٹی سے سیکھو کہ جو ہمت نہیں ہارتی، کبھی بھی دعا مانگ کر، وظیفہ پڑھ کر، کوئی بھی عمل کر کے ہمت نہ ہارا کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا کریں، یقین رکھا کریں، جو بھی کرنا ہے وہ اس پروردگار نے کرنا ہے۔ یہ عمل کرنے سے چیونٹیاں بھی آپ کے حق میں دعائیں مانگیں گی اور آپ نے بھی اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا لازمی کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی خواہشات ہوں گی، جو بھی آپ کی مرادیں ہوں گی، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، انشاءاللہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے آپ کی وہ حاجات، خواہشات اور مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔